السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. سے پیچھے آیت میں بیان ہوا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے اور دونوں کے الگ الگ کام بنائے. پھر جب دونوں آپس میں ملاقات کیے اور ملاقات کا مقصد یہ کہ اس سے پہلے ہر باپ کی ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ نیک اور صالح اولاد اس کو عطا ہو. تو جب تک کی اولاد نہیں ہے دعا کرتے ہیں کہ نیک اور صالح اولاد ملے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتا ہے تو نعمت ملنے کے بعد جس نے نعمت عطا کیا ہے اس کی طرف بچوں کو لگانا چاہیے، لیکن کافر مشرکین وہ اپنے بچوں کو بتوں کی طرف لگا دیتے ہیں، شرک اور کفر کی طرف لگا دیتے ہیں. تو ان کے شرک اور کفر کی رد فرمائی جا رہی ہے کہ ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا وہ لوگ اس کو شریک کرتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہ کر سکے. وہم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں، یعنی کسی چیز کا وہ خالق نہیں ہے، اسے اللہ کا شریک کرتے ہیں. اور وہ مخلوق ہیں تو مخلوق کو اللہ کا شریک، اللہ کا ساجد ٹھہراتے ہیں. ولا یستطیعون لهم نصرا ولا انفسهم ینصرون، اور وہ اس بات کی بھی طاقت نہیں رکھتے ہیں کہ وہ کسی کی مدد کریں. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ اپنی بھی مدد کر سکتے ہیں کہ اپنی بھی مدد کر لیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری اتباع نہ کریں. سواء علیکم ادعوتموہم، تو برابر ہے تمہارے اوپر کہ تم انہیں اچھے راستے کی طرف بلاؤ، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو. تو اس میں کفار کے بتوں کی، جن کو وہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، 6 طریقے سے ان کا رد کیا گیا. ایک تو یہ کہ وہ خالق نہیں،
دوسرا یہ کہ وہ مخلوق ہیں، تیسرا یہ کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، چوتھا یہ کہ وہ خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے، پانچواں یہ کہ اگر انہیں ہدایت کی طرف بلایا جائے تو وہ اتباع نہیں کر سکتے، تو انہیں بلانا نہ بلانا یہ برابر ہے۔ تو اخیر میں یہ فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب، یہ جو بت کے پجاری ہیں، مشرک ہیں اور اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں غیروں کو، انہیں آپ بلائیں یا نہ بلائیں، یہ بلانا نہ بلانا برابر ہے، بلکہ آپ چپ رہیں، خاموش رہیں، اس سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بلائیں اس سے بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب یہ حیرت ہے کہ لوگ چاند، سورج، پیڑ، پتھر، سمندر اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور لوگ اس کو خدا مان بیٹھے اور اس کی پوجا کرنے لگے۔ جبکہ حقیقی خالق، دنیا کا پیدا کرنے والا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب کچھ بڑے ہوئے، آپ کا چچا آزر یہ بت پرست تھا، کیونکہ آپ پیغمبر بن کر کے آئے تھے، آپ کے اندر پیغمبرانہ شان تھی، چچا پجاری تھا بت کا، آپ کو سمجھاتا کہ بھتیجے تم بھی ان بتوں کی پوجا کیا کرو، لیکن آپ اس سے دور رہے۔ بت خانے جاتا، اس کی خواہش ہوتی کہ ساتھ میں یہ بھی چلیں، لیکن آپ کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے۔ ایک بار اکیلے میں گئے بت خانے، اور اس سے ایک دن پہلے کوئی تہوار ہوا تھا، تہوار میں خوب چڑھاوا چڑھا تھا، تو آپ اکیلے میں گئے کلہاڑی لیے ہوئے، اور جو کچھ رکھا تھا سامنے، آپ نے کہا کہ یہ سب رکھا ہوا ہے، تم لوگ کھاتے نہیں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ جب کوئی جواب نہیں آیا تو آپ نے کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑ دیا، اور جو سب سے بڑا بت تھا اسی کے کاندھے پہ کلہاڑی رکھ دیا۔ اب جب سب آئے پجاری پوجا کرنے کے لیے، یا اور بھی جتنے بھی مشرکین تھے پوجا کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ یہ تو عجیب حال ہوا ہے۔ اب لوگوں نے کہا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تو شک گیا کہ یہ آزر کا بھتیجا ابراہیم کیا ہوگا۔ جب آئے آزر کے گھر، کہا چلو دیکھو تمہارے بھتیجے نے کیا کیا۔ آپ کو لے کر کے سب آئے بت خانے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں وہ جو بت جس کے اوپر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے تو کسی بات سے ناراض ہو گیا ہوگا، اور اسی نے سب کو جو ہے یہ سب کو ڈھیر کیا ہے۔ دیکھ نہیں رہے اس کے کاندھے پر کلہاڑی رکھی ہوئی ہے، کسی بات سے ناراض ہوا ہوگا، اسی نے ایسا کیا ہے۔ تو سب نے ایک آواز کہا کہ وہ کیسے کر سکتا ہے، اور آپ یہی چلوانا چاہ رہے تھے، کہا وہ کیسے کر سکتا ہے، وہ کیسے مار سکتا ہے، وہ تو ایک قدم چل بھی نہیں سکتا، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو کہا اگر یہ جھوٹ ہے جو ہم بول رہے ہیں تو پھر یہ بھی جھوٹ ہے کہ جو ایک قدم چل نہیں سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو اپنا ہاتھ نہیں لا سکتا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، جو کچھ کر ہی نہیں سکتا ہے وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ اور وہیں سے آپ جو ہے
بالکل ظاہر ہو گئے. پھر چچا نے بہت سمجھایا کہ بھتیجے تم میرے ساتھ اگر ایسا کرو گے تو ہم تو بھوکوں مر جائیں گے. ہم بتوں کو بناتے ہیں, اس کو بیچتے ہیں, آپ خاموش ہو گئے چچا کے رونے دھونے سے. ایک دن چچا بیمار پڑ گیا, کہا کہ یہ جو بت ہیں لے جاؤ بازار بیچ آؤ, اس لیے کہ نہیں بیچ کے آؤ گے تو ہم کھانے کے بھی لالے پڑ جائیں گے, بھوکے مر جائیں گے. آپ اٹھائے سارے بت کو لے کے بازار پہنچے, ایک رسی ٹانگی اور اسی میں سارے بتوں کو لٹکا دیا. کسی کا ہاتھ باندھ دیا, کسی کا پیر باندھ دیا, کسی کا سر باندھ دیا, کسی کان باندھ دیا, کسی کے ناک میں کاغذ سے رسی ڈال کر کے لٹکا دیا. اور جتنے لوگ آئے بت کے خریدار, دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, یہ کیسا بت کا بیچنے والا ہے, یہ تو توہین کر رہا ہے ہمارے خداؤں کی. ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی وہاں پہ. تو جب ساری بھیڑ اکٹھا ہو گئی, کہا تم کیا کرنے آئے ہو یہاں؟ کہا دیکھو تمہارے سامنے جو میں کر رہا ہوں. کہتا تم لوگ یہ بتاؤ کہ یہ کون ہے؟ ایک بت کی طرف اشارہ کیا ہے ابراہیم نے, یہ کون ہے؟ کہا یہ ہمارے سورج بھگوان ہیں, سورج نکالتے ہیں. کہا اچھا اچھا اچھا, یہ سورج بھگوان ہیں تو ان کو تو آج ہم نے رسی میں باندھ دیا سورج بھگوان کو. اب رسی میں باندھ دیا, اب کل سورج نہیں نکلے گا, اس لیے کہ اب یہ رسی میں باندھ دیے گئے ہیں, اب یہ خود ہی مجبور ہیں. اب سورج کیا نکالیں گے یہ؟ تو قوم نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو, سورج کیوں نہیں نکلے گا؟ کہا کیسے نکلے گا جب بھگوان کو سورج بھگوان کو ہم نے باندھ دیا کہ سورج کے نکالنے والے ہیں, تو پھر سورج کیسے نکلے گا؟ جو خود مجبور ہو وہ کوئی کام کیسے کرے گا؟ کہنے نہیں یہ کیا بات ہے, سورج نکلے گا. تو کہا اگر سورج نکلے گا تو سمجھ لینا کہ نکالنے والا کوئی اور ہے, پھر یہ نہیں نکالتا ہے. یہ جھوٹا نام ہے, تم جو نام دے رہے ہو جھوٹا نام دے رہے ہو. پھر کوئی نکالے گا, دوسرا کوئی نکالے گا, اور جو نکالے گا وہی خدا ہے, اور اسی کو اللہ کہتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ چندر بھگوان ہے, چاند نکالتے ہیں. کہا پھر آج چاند نہیں نکلے گا رات میں, اس کا بھی انکار کیا, اور یہی مقصد تھا آپ کو پوچھنے کا. تو کہا اگر نکلے گا سمجھ لینا کوئی اور نکالا ہے, اس لیے کہ آج میں نے ان کو باندھ دیا ہے. اب یہ مجبور خود ہی ہے, یہ کیا چاند نکالیں گے؟ پھر یہ ہوا یہ کون ہے؟ یہ پانی برساتے ہیں. پھر آپ نے کہا اب پانی نہیں برسے گا, اب تم لوگ بھوکے مر جاؤ گے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, پانی برسے گا. پھر اس کا بھی آپ نے کہا کہ اگر پانی برسے گا جیسے سمجھ لینا کوئی اور برسانے والا ہے. اسی طریقے سے جتنے سب کہتے ہیں, کوئی پانی برسانے والا, کوئی ہوا چلانے والا, کوئی آگ کو روشن کرنے والا, کوئی سورج نکالنے والا, کوئی چاند کو نکالنے والا, 360 خدا تھے. سب کا الگ الگ کام تھا اور سب کو آپ نے باندھ دیا تھا. پہلے تو آپ یہ پوچھتے کون ہیں, جو کہتے یہ ان کا یہ نام ہے, یہ کام کرتے ہیں, تو آپ کہتے کیا کہتے میں نے باندھ دیا ہے. تو اب یہ کام کیسے ہوگا؟ تو کون کہتے کیا کہتے کیوں نہیں ہوگا, کام تو یہ ہوگا. تو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام تو یہ کر رہا ہے, یہ نہیں کر سکتا ہے. تو یہ موٹے دماغ والوں کو آپ نے ان کو موٹے دماغ والوں کو موٹی مثال دی جاتی ہے. کیونکہ قوم جو ہے کفر کرتے کرتے شرک کرتے کرتے ان کا دماغ بالکل موٹا ہو گیا تھا. دماغ بالکل کیا کہتے دماغ میں گوبر بھر گیا تھا. وہ قرآن کی دلیلوں کو, انجیل کی دلیلوں کو, توریت کی دلیلوں کو, زبور کی دلیلوں کو ان کے سمجھنے کا ان کے پاس دماغ نہیں تھا. اس لیے آپ نے موٹا دماغ ہو گیا تھا, بھدا دماغ ہو گیا تھا. بھدے دماغ والوں کو, موٹے دماغ والوں کو آپ نے جو ہے, اور یہی حال مسلمانوں میں بھی بہت سے مسلمانوں کی ہے. قرآن کی بات اگر پیش کی جائے, بھدا دماغ ہے, موٹا دماغ ہو گیا, آدمی کے دماغ میں سماتا نہیں ہے. جبکہ یہ خصلت کافروں کی ہوتی ہے. تو نمرود جو ہے اتنا بڑا کافر تھا, خدا بن بیٹھا تھا, اس کا دماغ کیا کہتے ہیں ایک دم موٹا ہو گیا تھا. کفر کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے آدمی کا دماغ موٹا ہو جاتا ہے, دل کا کہتے ہیں موٹا ہو جاتا ہے.
قرآن و حدیث کی باریکی، حدیثوں اچھی بات کی جو کہتے ہیں خوبی ہے وہ دل میں سما نہیں پاتی، دماغ میں سما نہیں پاتی ہے. نمرود کے پاس پہنچے، اس کے سامنے بھی یہ سب مثالیں دی، اس کے سمجھ میں نہیں آیا. یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ میرا خدا وہ ہے جو جلاتا مارتا ہے، تو یہ بھی سمجھ میں نہیں آیا. اس نے 2 قیدی بلائے، ایک کی پھانسی ہونے والی تو اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں بھی قبر جلاتا ہوں. اور ایک کو چھٹکارا ملنے والا تھا، ایک قیدی کو اسی دن رہائی ملنے والی تو بری ہونے والا تھا، اس کو بعد اسی رقم مروا دیا، کہا دیکھو میں مانتا ہوں یہ آج رہائی پانے والا تھا، اس کو دیکھو میں نے مروا دیا تو میں مارتا ہوں. اور جس کو پھانسی ہونے والی تھی اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو میں زندہ کرتا ہوں. تو سمجھ گیا کہ اس کا دماغ موٹا ہو گیا ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہا قرآن کی دلیل کو. تب آپ نے اس کو موٹی مثال دیا، کہا میرا خدا وہ ہے جو سورج کو نکالتا ہے اور ڈباتا ہے. تو اگر خدا ہے تو آج کے پچھم سے سورج نکال دو. میرا خدا جو ہے سورج سے نکالتا ہے، پچھم میں ڈبوتا ہے، اور تو خدا ہے تو بھی یہ کام کر دے، آج پچھم سے نکال کر تو سورج میں ڈبا دے. تب جو ہے طاقت سلنڈر ہوا اور اس کے بعد آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا. اس لیے کچھ بن نہیں پایا تو کیا کرتا ہے؟ جواب تو بنا نہیں اس سے. تو موٹے دماغ والے تو ان کو موٹی مثال دے کر کے پیغمبر نے سمجھایا کہ یہ سب ساری بت جو ہیں یہ بالکل مجبور محض ہے. اتنا مجبور ہے کہ نہ یہ تو خالق ہے، نہ یہ مخلوق ہے، نہ یہ تمہارے مدد کی طاقت رکھتے ہیں، نہ خود یہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ کیا کہتے تمہاری اتباع بھی نہیں کریں گے. تو جب یہ سب ساری چیزیں کچھ بھی نہیں اس کے اندر ہیں، یہاں تک کہ تم انسان ہو کر کے ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو، ان کی پوجا کر رہے ہو، ان کو اپنا خدا مان لیتے ہو، جبکہ کتا تک نہیں مانتا ہے. تم ان کو خدا مانتے ہو، پتھر دیو کو خدا مان رہے ہو، اور وہ کتا جا کے پیشاب کرتا ہے اس کے اوپر، تو تم کتے سے ہی کرتے ہو. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں صوفیہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ کفر اور شرک جو ہے، شرک خاص کر شرک جو ہے یہ اتنا آدمی کو گھٹیا بنا دیتا ہے کہ جس پتھر کو وہ خدا مان رہا ہے کتا بھی اس کو اسلام کی سمجھتا ہے، وہاں سے پیشاب کرتا ہے اس کے اوپر. کتا یہ بتاتا ہے کہ تم ہم سے بھی گھٹیا ہو کہ میں تو اس کو پیشاب کر رہا ہوں، تم اس کو خدا مان رہے ہو. تو ایشرکون ما لا یخلق شیئا، کیا تم اس کو شریک کرتے ہو جو کسی چیز کا خالق نہیں ہے. وہم یخلقون، اور وہ خود مخلوق ہے. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور نہ وہ کسی چیز کی مدد کر سکتے ہیں، مدد کی طاقت رکھتے ہیں. ولا انفسهم ینصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ ایک مکھی ہٹا سکے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو لا يتبعوكم، وہ تمہاری اتباع نہ کریں. سواء علیکم عذابهم، تو جب حال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو دلاسا دیا کہ آپ بالکل مطمئن رہیے. سواء علیکم عذابهم، برابر ہے ان کو، آپ ان کو دعوت دیجیے یا آپ چپ رہیے، دونوں برابر ہے. اس لیے آپ اطمینان رکھیے، یہ سب جو ہے یہ معاملہ آپ کو نہیں بن رہا ہے بلکہ سب ان پہ بن رہا ہے نا. اور آپ جو ہے اطمینان رکھ کر کے کیا کہتے ہیں، آپ دعوت دیجیے تو بھی ٹھیک، نہیں دعوت دیجیے خاموش رہیے تو بھی ٹھیک ہے. تو اب اس طرح کی خصلت رکھنے والے آج بھی پورا دنیا بھرا پڑا ہے نا، خاص کر مشرک. یہ دنیا کے بہت سارے ملکوں میں 70% شرک ہی شرک ہے. اور صوفیہ کے کیا کہتے ہیں طرف سے جائیں گے تو صوفیہ تو کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بہت زیادہ دنیا میں غافل ہو گیا تو اس کو بھی مشرک کہتے ہیں. یہ تو بات مشرکوں کی ہو رہی، کافروں کی ہو رہی ہے اس آیت میں کہ بچہ مانگا کہ ہم نیک بنائیں گے، پیدائش سے پہلے دعا کیا اور جب پیدا ہو گیا تو اس کو لگا دیا، کیا کہتے ہیں اس کی طرف جس نے اس کو دیا تھا، عطا کیا تھا، پیدا کیا تھا، اس سے ہٹا کر کے لگا دیا شرک کی طرف. یہ بات تو خاص کافروں کی ہو رہی ہے. لیکن صوفیہ کی اصطلاح میں جائیں گے تو صوفیہ جو ہے گنہگار مومن کو بھی مشرک کہتے ہیں. نہیں
سجدہ کے بدلے میں صوفیہ کی نگاہ میں پیسے کو سجدہ کرنے والا مشرک ہو گیا، اس نے پیسے کو خدا مان لیا۔ حسین بیوی سے اتنا محبت کیا کہ وہ مسجد بھول گیا، خدا کو بھول گیا، قرآن کو بھول گیا، اپنے بچے سے اتنا زیادہ پیار کیا کہ خدا کو بھول گیا، مسجد بھول گیا، تو صوفیہ کی نگاہ میں وہ بھی مشرک ہے۔ تو اس نے معاذ اللہ جو محبت خدا سے کرنا چاہیے تھا وہ محبت اس نے دنیا سے کیا، تو دنیا کو خدا کا ثابت ٹھہرا دیا۔ محبت تو اس کو خدا سے کرنا چاہیے تھا، اور خدا کی محبت میں کسی کو اس میں بیچ میں آڑے نہیں لانا چاہیے تھا۔ اب وہ بچے کو بیچ میں لے آیا، یا اپنے مال کو بیچ میں لے آیا، یا اپنے کھیتی کو بیچ میں لے چلا آیا، یا اپنے بیوی کو بیچ میں لے کے چلا آیا کہ بیوی سے اس قدر محبت ہے کہ وہ نماز سے غافل ہو گیا، روزے سے غافل ہو گیا، حج سے غافل ہو گیا، زکات سے غافل ہو گیا، اذان ہو رہی ہے بچے کو لیے کھڑا ہوا ہے گھر میں، تو صوفیہ کی نگاہ میں تو کہتے یہ بھی مشرک ہے کہ اس نے بچے کو کہا کرتے ہیں خدا کو ترجیح دے دیا، خدا کے برابر کر دیا۔ محبت اس کو اللہ سے ہونا چاہیے تھا اس وقت اذان کے وقت، لیکن وہ کہتے تھے بچے کو بھی لیے پڑا ہے۔ تو یہ شرک اور کفر جو ہے اسی لیے کہتے تھے صوفیہ کا درجہ بلند ہے کہ وہ ان سب شرکوں سے تو بچتے ہی نہیں، ایمان لے آئے اور اسلام اور ایمان کی تبلیغی کرتے رہتے زندگی، اور بقیہ وہ دنیا کو بھی اتنا زیادہ گلے میں لگاتے ہیں کہ اللہ کے برابر ٹھہرا دے، اللہ کے برابر کر دے اس کو۔ درود شکریہ، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولا